کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نظام الدین. ان کا تعلق کہاں ہے؟ بہت صحیح جواب دیے آپ نے. انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. تو چلتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، سندھی بھی ہے، پنجابی، سرائکی، پٹھان، مختلف زبانوں کے رہنے والے، لیکن بحیثیت قوم ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. تو یہاں پر دین کی تعلیم کے لیے جو مدارس کا جو وجود ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بنیادی طور پر برٹش نظام ہے، اور یہ دو سسٹم پر مبنی ہے جس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اور انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، روایتی اور غیر روایتی. روایتی تو وہی ہے کہ آپ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہائی اسکول تک جاتے ہیں، یونیورسٹی تک جاتے ہیں، یہ روایتی تعلیم ہے. غیر روایتی جو ہے وہ تعلیم بالغان ہے. وہ اس کے لیے کوئی خاص کورس مرتب نہیں ہوتا، بس بالغ حضرات کو جو ہے لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، جو غیر روایتی طریقہ ہے جس کو انفارمل کہتے ہیں. پھر جو فارمل جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر 3 نظام ہیں. ایک پبلک ہے جس کو ہم گورنمنٹ کا ادارہ بولتے ہیں، دوسرا پرائیویٹ ہے، اور تیسرا مدرسہ ہے. اگر ہم ان کو 2 میں تقسیم کر دیں پھر بھی صحیح، کیونکہ مدرسہ بھی پرائیویٹ میں ہی شامل ہوتا ہے. اگر پبلک اور پرائیویٹ کہہ دیں تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن کیونکہ پرائیویٹ اس لحاظ سے الگ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کا اور مدارس کے جو نظام ہے ایجوکیشن کا وہ مختلف ہے، بلکہ پبلک کا جو اور پرائیویٹ کا جو نظام ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ ہے. مدرسہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے. تو ہم ان کو 3 نام سے یاد کرتے ہیں: پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور مدرسہ سیکٹر. یہ جو اسٹرکچر میں نے دیا ہے ایج کے لحاظ سے ہے. ہم پری پرائمری سے شروع کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن ایم اے تک جاتے ہیں. تو یہ ایج گروپ 4-5 سال سے شروع ہوتا ہے اور 20 سال تک چلتا ہے. 20 سال تک ایک انسان جو ہے وہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اور ان کا جو ڈیوریشن دیا ہوا ہے انہوں نے دیا ہوا ہے 1 سال ہے، 5 سال، 3 سال، مختلف ادوار ہیں جس کے اندر وہ مختلف سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے. اس طریقے سے بالکل وہی اسٹرکچر مدرسہ کا بھی ہے جو حفظ اور تجوید اور ابتدائیہ سے شروع ہوتا ہے، پھر اعدادیہ، متوسطہ، ثانوی عامہ، ثانوی خاصہ، جسے آپ سب لوگ معروف ہیں. یہ بھی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہے. تو گریڈ 1 سے لے کر 18 سال کی جو تعلیم ہے اس میں 20 سال ایجوکیشن، 20 سال کی عمر تک انسان یہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. یہ میں نے دونوں کو ملایا ہے. اس طرف جو ہے نیچے سے آپ دیکھیں مین اسٹریم ایجوکیشن ہے، اور سامنے اپنا مین اسٹریم ایجوکیشن اور مدرسہ ایجوکیشن. یہ پری پرائمری سے ادھر سے شروع ہوتا ہے، جو نرسری وغیرہ ہوتا ہے. مدرسے میں وہ سسٹم نہیں ہے پری نرسری کا. پھر پرائمری ہے 5 سال، پھر مڈل ہے. مڈل میں جو مدارس میں وہ ابتدائیہ اور متوسطہ دونوں شامل ہیں. پھر سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ. پھر انڈر گریجویٹ ہے یونیورسٹی کے اندر، لیکن مدارس میں عالیہ اور عالمیہ ہے. پھر پوسٹ گریجویٹ ہے، وہ تخصص کے طور پر شامل ہے. تو اگر دیکھیں کہ سسٹم میں اور جو سال جو تقسیم کیے گئے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف نصاب کا فرق ہے. مین اسٹریم کا نصاب کچھ الگ ہے اور مدارس کا نصاب کچھ الگ ہے. وہ دونوں آپس میں ضم نہیں ہو رہے، نہیں مل رہے. تو یہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کو دونوں علوم سیکھنے چاہیے. تو یہ فرق ہمارے پاس کب سے آیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ جی. کون سا سال تھا؟
1854 یا 57 بالکل ایسے ہی ہے. جب انگریز یہاں پر آیا ہے اس سے پہلے درس نظامی تھا، اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں تھا. اس میں سائنس کے وہی علوم پڑھائے جاتے تھے جو اب سائنس کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب وہ مدارس کے اندر جو ہے ہمارے لیے غیر بن چکے ہیں، لیکن یہی سبجیکٹ سارے کے سارے پڑھائے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو تاج محل ہے وہ ایک مولوی کا بنایا ہوا ہے. آرکیٹیکچر جو تھا وہ ایک مولوی تھا، درس نظامی کا پڑھا ہوا تھا. اس کا نام تھا مولا احمد لاہوری. وہ آج تک پوری دنیا کے لیے جو ہے عجوبہ ہے. جو اس کا اسٹرکچر ہے آج تک عجوبہ ہے. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے لیے عجوبہ بنا ہوا ہے. جب انگریز یہاں آیا تھا، جو مغل دور کے اندر جو حمام بنے ہوئے تھے، گرم حمام، تو اس کی ٹیکنیک سمجھ کر انہوں نے اس کے فرش اکھاڑے تھے کہ کون سی ٹیکنیک ہے، یہ حمام گرم کیسے رہتے ہیں. تو اس وقت جو مسلمانوں کے ہاتھ میں جو نظام تھا ایجوکیشن کا وہ اتنے ہائی لیول کا تھا. اور انگریز جو چیچک کا جو ٹیکہ ہے وہ یہاں ہندوستان سے لے کے گیا تھا. وہ چیچک کا ٹیکہ جو ایک حکیم نے ایجاد کیا تھا جو درس نظامی کے پڑھے ہوئے. چیچک یہ ایک جلد کی بیماری ہے. تو اس کا جو ٹیکہ ایجاد کیا تھا وہ ایک حکیم نے ایجاد کیا تھا. مدارس کے اندر نصاب یہ ہوتا تھا کہ تعلیم دی جاتی تھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو طب کا علم دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی فاضل جو ہے وہ فارغ بیٹھ کر اپنی حکمت کرے، اپنی کمائی کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں اپنے شاگردوں کو پڑھاتا جائے. تو وہ ہنر کے طور پر ان کو طب سکھائی جاتی تھی. تو ہمارا جو نظام تعلیم تھا وہ ایک مکمل اور جامع تھا. لیکن جیسے کہ محسن بھائی نے بتایا کہ انقلاب آتے رہتے ہیں. جب انقلاب آیا، انگریز آیا، جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ اب سارے ٹرینڈز وہی قائم کرتی ہے. جو مفتوح قوم ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. تو انگریزی آ گئی، تو انگریزی کی نفرت کی وجہ سے علماء نے انگریزی سے نفرت کرنا سکھا دی. اور سائنس انہوں نے اس لیے نکال دی کیونکہ جب سر سید احمد نے بلکہ برٹش نے دو نظام، انہوں نے درس نظامی کا مکمل خاتمہ کر دیا. وہ اپنا نظام لائے جو برٹش کا نظام تھا، اس کے اندر دین الگ تھی، دنیا الگ تھی. تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا. آج بھی اگر آپ جائیں یورپ کے اندر تو وہ دین حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چرچ میں جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن، یا پھر الگ سے انہوں نے جو اسکول قائم کر رکھے ہوں. ان کے جو سرکاری اسکول ہیں، پرائیویٹ، ان میں وہ دین کی تعلیم نہیں دیتے. تو انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کیا ہوا ہے. جب وہ یہاں پر حاکم بن کر آئے تو انہوں نے ہمارے یہاں بھی نظام یہی قائم کیا. جب سارا نظام ختم کر دیا تو علماء نے سوچا کہ اگر یہ کام اس طریقے سے ہوتا گیا تو پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا، کل کو ہم قرآن پڑھانے والے نہیں رہیں گے. تو انہوں نے ایک تحریک اٹھائی، دیوبند سے یہ تحریک اٹھی، دیوبند کا آغاز کیا گیا اور جگہ جگہ مدارس قرآن اور پھر جو دینی علوم کے جو کتابیں تھیں وہ انہوں نے قائم کر دی. آگے چل کے ان لوگوں کو خود کا احساس ہوا اور سر سید دوسری جانب اٹھے. سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کلاس فیلو تھے، الگ نہیں تھے، کلاس فیلو. انہوں نے دین کے بارے میں سوچا، انہوں نے دنیا کے بارے میں سوچا. سر سید نے علی گڑھ قائم کی. انہوں نے کہا اگر مسلمان دنیا کا علم حاصل نہیں کرے کہاں جائیں گے؟ کل کو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی، انجینئرز کی ضرورت پڑے گی، دوسرے علوم ہے، معاشیات ہے، تو وہ ان کے ماہرین ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی. آگے چل کے دونوں کو احساس ہوا، سر سید کو بھی ہوا اور دیوبند کے انتظامی کو بھی ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دنیاوی علوم کی کمی ہے، اور سر سید نے کہا کہ ہمارے پاس دینی علوم کی کمی ہے. تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم ایکسچینج کریں گے، ٹیچر ایکسچینج کریں گے. وہ ہمارے شاگردوں کو پڑھائیں گے، آپ کے ٹیچر ہمارے شاگردوں کو پڑھائیں گے. لیکن یہ منصوبہ آگے چل نہیں سکا. تو دین اور دنیا کی جو تفریق ہے یہ انگریز کے آنے کے بعد پیدا ہوئی اور آج تک چل رہی ہے. تو گویا کہ جو دو پٹڑی ریل کی طرح جو کبھی آپس میں نہیں ملتی، بالکل ویسے ہی ہمارا نظام چلتا آ رہا ہے. وہ اس کے اوپر بنیاد بن چکی ہے اور دونوں ابھی تک ملنے کے لیے تیار نہیں ہے.
آج بھی یہی کمی محسوس کریں. مدارس والے کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس نہیں آتی, اور جو ادھر یونیورسٹی میں جاؤ ماسٹر کیا, انجینئر کیا, سب کچھ کیا, لیکن قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. تو کمی دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کمی کو کیسے جو ہے دور کرنا ہے, اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ محسن بھائی نے یہ بھی اشارہ دیا کہ آگے کا سوچنا ہے. 20 سال کے بعد اب مدارس ختم کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اس کے اسباب ہیں, سوچنے چاہیے. ایک یہ کہ آؤٹ پٹ نہیں ہے. لازم بات ہے ایجوکیشن کا مقصد صرف اللہ نہیں ہے, جس کے حلال بھی دین کا ایک تقاضا ہے. جو معاشرے سے مدارس سے نکلتے ہیں تو والدین, میں یہ نہیں کہتا کہ بے روزگار ہوتے ہیں, بلکہ میرے دادا محترم کہتے ہیں مدرسے میں صرف 5 منٹ کی تعلیم حاصل کرو آپ روزگار سے لگ سکتے ہو. میں نے پوچھا وہ کیسے, کہا کہ 5 منٹ میں آپ اذان سیکھ لیں, آپ کہیں بھی مؤذن بن سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مدارس سے نکلنے والے بے روزگار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وہ افراد جو مختلف میدان کے اندر ہوتے ہیں وہ درکار ہوتے ہیں, وہ سنسیئر نہیں ہوتے. اب آپ بیوروکریٹ دیکھ لیں, ہمارا پورا سرکاری نظام چوپٹ پڑا ہے, کرپشن ہے, بے ایمانی ہے. تو یہ سارے اسباب کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پر دینی تعلیم نہیں ہے, ان کو اخلاص نہیں سکھایا جاتا, تربیت نہیں سکھائی جاتی. اگر یہی علوم ہم مدارس کے اندر پڑھانا شروع, وہ بھی آگے چل کے بیوروکریٹ بن جائیں, جج لگ جائیں, بڑے افسر بن جائیں, تو کیا ان کے دل کے اندر وہ خدا خوفی نہیں ہوگی؟ تو کیا یہ نظام تبدیل نہیں کر سکتے؟ تو کیا ہم یہ سارا کا سارا نظام صرف انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں؟ ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہماری کہ ہم اس میدان میں آئیں, ہم اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں. دنیا آگے دوڑتی جا رہی ہے, ہم ادھر ہی کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. کتابیں تبدیل کرنے سے نصاب تبدیل نہیں ہوتا, بلکہ جو نئے نئے علوم آتے ہیں ان کو متعارف کرنے سے نصاب تبدیل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم فقہ کی ایک کتاب نکال کے دوسری رکھ دیں, ہم نے کہا کہ نصاب تبدیل کر دیا, اس سے نصاب تبدیل نہیں ہوتا. وہ آپ نے کتاب چینج کی ہے, آپ نے کانٹینٹ چینج کیا ہے, نصاب چینج نہیں کیا ہے. نصاب وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کرے, نصاب اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم آگے بات کریں. ٹھیک, مدرسہ ایجوکیشن ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا کے اندر ایسا نظام کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہم موازنہ کریں, 100% حاضری ہوتی ہے, کوئی غیر حاضری نہیں ہوتی کلاسز کے اندر. آج سرکاری جو لوگ ہیں نا اسکولوں کے اندر, وہ فنڈز, بہت سارے فنڈز خرچ کرتے ہیں کہ شاگرد بھی آئیں, استاد بھی آئیں. کئی استاد نہیں آ رہے تو کئی شاگرد نہیں آ رہے. لیکن مدارس کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. ایک دن کا سبق اگر شاگرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ 40 دن کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مدارس کا جو سسٹم ہے, جو پڑھائی کا جو طریقہ کار ہے, وہ سب سے مضبوط ہے. جو سرکاری اداروں کے اندر بہت سارے فنڈ خرچ کرنے کے بعد بھی اس کو وہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو ریگولیرٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو فری میں ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ سرکار ابھی تک ناکام ہے. فنڈ تو دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں کروڑوں ڈالرز کے بجٹ میں, لیکن وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں تعلیم دینے کے لحاظ سے. اگر مدارس یہی چیز اس چیز کو کور کرے اور ایسے اسکول قائم کریں نچلے درجے کے, جہاں پر پرائمری ایجوکیشن دے, لوگ ادھر آنا شروع کریں گے, تو مدارس سرکاری اداروں کو کور کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ وہ آگے بڑھیں, اس سسٹم کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ مدارس سے جو ہے انجینئر بھی نکلیں گے, ڈاکٹر بھی نکلیں گے, عالم بھی نکلیں گے, اور ہر فیلڈ کے مال نکلنا شروع ہو جائیں گے. کمی ہماری یہ ہے کہ ہمیں ان علوم کا جو ہے نا وہ تعارف نہیں ہے. اگر ہم ان علوم کو پڑھانا شروع کر دیں تو ہمارے مدارس کے جو ہے نا ہر فیلڈ کے اندر جانا شروع کریں. مدارس کے یہ تو آپ کو بتانے ضرورت ہے. اصل میں نے جو یہ مختلف سلائڈس ہیں رات میں نے کمپائل کی, مختلف جگہ میں نے جو لیکچر دیے تھے کانفرنس میں, ان کو میں نے کمبائن کیا ہے.
تو یہ وفاق جو ہیں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ درس نظامی ایک ہے لیکن ہمارے 5 مختلف مسالک کے اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک نظام نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. بظاہر کہتے ہیں اتحاد امت ہے, مدارس کے ایشو پر سارے ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے کے مدارس کے جو ہے شاگردوں کو داخلہ نہیں دیتے. تو یہ اتحاد امت کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. سرکاری اسکول میں جائیں آپ اے لیول سے کسی اور میں جائیں آپ کو ایکویلنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, آپ داخلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کسی ایک وفاق کا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے وفاق میں آپ کو داخلہ نہیں دیں. کوئی نظام میں فرق بھی نہیں ہے. کیوں؟ اتحاد نہیں ہے. حالانکہ کنٹینٹس ہوئی ہے, کتابیں ہوئی ہیں, نصاب ہوئی ہے, فرق نہیں ہے لیکن داخلہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. یہ ایک نقص ہے.